بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چند روز قبل میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی شادی کے حوالے سے۔ وہ پوسٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ شادی مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی کے طور پر مشترک زندگی گزارنے کے معاہدے کا نام ہے، جسے فقہی اصطلاح میں عقد کہا جاتا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں اسے میثاقاً غلیظا یعنی گہرا اور پختہ معاہدہ کہا گیا ہے۔ اور شریعت میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ شادی کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شادی کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت سی مشکلات اور فتنوں نے جنم لیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے تاکہ ہمارے معاشرے سے ان مشکلات اور فتنوں کا خاتمہ کیا جا سکے، ان سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ بہت سارے دوستوں نے اس پوسٹ کو لائک کیا، اس پر اپنے کومنٹس کیے، اور کچھ دوستوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ شادی کو ہمارے معاشرے میں آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک ویلاگ میں اس بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، تو آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے کہ شادی کو آسان کیسے بنایا جائے۔ دیکھیں، شادی بنیادی طور پر ہے ہی آسان۔ شریعت نے شادی کو آسان بنانے کی تاکید کی ہے، اور جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی شادیوں کا نمونہ ملتا ہے، اس میں شادی آسان ہی نظر آتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی نماز پڑھنے کی طرح سے ایک آسان عمل ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں کئی مشکل چیزیں اس کے ساتھ خواہ مخواہ جوڑ دی ہیں، اور وہ مشکل چیزیں اس کے ساتھ جوڑنے کی نتیجے میں ہم نے شادی کو مشکل بنا لیا ہے، ورنہ شادی بذات خود آسان عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ جب طے ہو گیا کہ فلاں لڑکے اور فلاں لڑکی کی شادی ہونی ہے، دونوں کے خاندانوں نے، دونوں کے بڑوں نے یہ طے کر دیا کہ اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہونی ہے اور فلاں دن شادی ہونی ہے، تو اس دن دولہا اور دلہن دونوں کے خاندان یا بہت قریبی دوست عزیز رشتہ دار جمع ہوں، دولہا بھی موجود ہو، دلہن بھی موجود ہو، اور مولوی صاحب والا تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خود دولہا اور دلہن اپنی زبان میں بھی نکاح کا ایجاب و قبول کر سکتے ہیں۔ دونوں کے خاندان، دونوں کے بہت قریبی محدود تعداد میں عزیز رشتہ دار جمع ہیں، اور وہاں دولہا ان سب کی موجودگی میں دلہن سے یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے مہر پر تم سے نکاح کر لیا، اور دلہن جواب میں کہہ دے میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ ان دو مختصر جملوں سے اپنے بہت قریبی عزیزوں رشتہ داروں کی موجودگی میں یہ دو مختصر جملے ادا کر دینے سے، یہ ایجاب اور قبول کر لینے سے، یہ دولہا اور دلہن میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اب میاں بیوی کے طور پر اپنی مشترکہ زندگی کا آغاز کر دیں۔ اب یہ عمل انجام دیتے وقت چاہے دولہا اور دلہن دونوں نے، ان دونوں کے ماں باپ نے، ان دونوں کے بہن بھائیوں نے معمولی لباس پہنا ہوا ہو جیسے عام روزانہ زندگی میں پہنتے ہیں، یا مہنگا لباس پہنا ہوا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح یہی ہے۔ دولہا اور دلہن نے اس موقع پر 2000 والا سوٹ پہنا ہوا ہو،
5,000 والا سوٹ پہنا ہوا ہو، 10,000 والا سوٹ پہنا ہو، 50,000 والا سوٹ پہنا ہوا ہو، لاکھ والا پہنا ہوا ہو، 5 لاکھ والا پہنا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اصل میں نکاح یہی ہے کہ دونوں کے خاندان مل کے بیٹھیں اور دولہا ایجاب کرے کہ میں نے اتنے مہر پر تمہیں اپنی بیوی بنا لیا، اتنے مہر پر میں نے تم سے نکاح کر لیا، اتنے مہر پر میں نے تمہیں اپنی زوجیت میں لے لیا، کوئی بھی جملہ بولا جا سکتا ہے، اور دلہن آگے سے کہہ دے میں نے قبول کر لیا، بس نکاح ہو جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اور آپ کے رشتہ داروں نے، شادی کے شرکاء نے، اس تقریب میں شرکاء نے اس وقت عام معمول کے سادہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بہت مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اس بات کا بھی شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کے ماں باپ نے دلہن کو کتنا سونے کا زیور دیا ہے اور شوہر کی طرف سے، دولہا کی طرف سے اسے سونے کے کتنے زیورات دیے گئے ہیں، اس کا بھی اصل شادی کے ساتھ، اصل نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے نے ایک مشکل چیز خواہ مخواہ شادی کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی میں آپ کے مہمانوں کی تعداد کتنی ہو۔ ہم جی فلاں کو بھی بلا لیں، فلاں کو بھی بلا لیں، فلاں کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، فلاں کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اگر ہم سب لوگ یہ طے کر لیں، پورا معاشرہ طے کر لے کہ اگر مجھے میرے کسی عزیز نے، کسی دوست نے، کسی رشتہ دار میں شادی میں نہیں بلایا تو میں مائنڈ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اگر شادی آسان کر دی جائے، شادی کو سمپل کر دیا جائے کہ جی چند ایک مہمان ہم نے بلانے ہیں، زیادہ مہمان ہم نے نہیں بلانے، بڑے فنکشن ہم نے نہیں کرنے ہیں، کیونکہ کم مہمانوں والے فنکشن آسانی سے ہو جاتے ہیں، بڑے مہمانوں والے فنکشن مہنگے ہوتے ہیں اور وہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مہمانوں کی تعداد بہت کم رکھی جائے، بہت کم رکھی جائے۔ اور یہ مسئلہ اس لیے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ تو ہر بندہ اپنی جگہ پر طے کر لے، میں اپنی جگہ پر یہ بات طے کر لوں کہ اگر میرے کسی دوست نے، کسی عزیز نے شادی کی اور اس نے مجھے دعوت نہیں دی تو میں مائنڈ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر شادی کرتے وقت اس نے شادی کو آسان رکھنا ہے، اس نے شادی کو سادہ رکھنا ہے، مختصر رکھنا ہے اپنے فنکشن کو، تو اس نے تھوڑے سے لوگ ہی بلانے ہیں۔ جب تھوڑے سے لوگ بلانے ہیں تو ہو سکتا ہے، بالکل پاسبل ہے کہ ان تھوڑے سے لوگوں کے اندر وہ مجھے ڈراپ کر دے، تو مجھے مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پورے معاشرے کو اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنا لینا چاہیے کہ اگر مجھے شادی پہ نہیں بلایا میرے کسی دوست نے، میرے کسی رشتہ دار نے، تو میں نے مائنڈ نہیں کرنا ہے۔ اس سے بھی شادی آسان ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ فلاں کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، فلاں کو دعوت نہیں دیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بھی اس طرح سے سکپ کیا جا سکتا ہے۔ تو شادی بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی طرح سے ایک آسان عمل ہے۔ آپ نماز کے ساتھ بھی چاہیں تو بہت ساری مشکلات جوڑ لیں کہ جی میں نماز پڑھوں گا بشرطے کہ میرے پاس جا نماز 50,000 روپے والی ہو، میں نماز پڑھوں گا میرے پاس 50,000 روپے والا سوٹ ہو، میں نے اتنے ہزار روپے والا مہنگا پرفیوم میں نے لگایا ہوا ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا۔ آپ نماز کے ساتھ یہ چیزیں جوڑ دیں تو نماز بھی ایک مشکل عمل بن جائے گی۔ نماز جمعہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جوڑ دیں، نماز جمعہ بھی ایک مشکل عمل بن جائے گی۔ تو شادی بھی بنیادی طور پر نماز کی طرح سے ایک آسان عمل ہے۔ اس کو ہم نے خام خواہ بغیر کسی شرعی دلیل کے، شریعت کے کسی مطالبے کے بغیر خود اپنے پاس سے ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے اور مہنگا بنا لیا ہے۔ تو جو چیزیں شریعت نے شادی کے ساتھ نہیں جوڑی ہیں اور ہم نے ان مشکل چیزوں کو شادی کے ساتھ جوڑ کر شادی کو مشکل کر لیا ہے، ہم ان چیزوں کو شادی سے الگ کر لیں۔ ان چیزوں کو شادی سے الگ کر لیں گے تو ہماری شادیاں آسان ہو جائیں گی، اور شادیاں جب آسان ہو جائیں گی تو پھر بروقت شادیاں ہونے لگ جائیں گی۔ ابھی ہمارے معاشرے میں شادیوں کے ڈیلے ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ شادی کا مہنگا ہونا بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم رشتے تلاش کرتے ہوئے بھی کہ جی اس
معیار کا رشتہ ہو، یہ رشتہ ہو، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہو، اس کی یہ جاب ہو، اس کی یہ انکم ہو، اس کا اپنا گھر ہو، یہ ساری چیزیں دیکھنا بھی شریعت نے ان کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ شادی کرتے وقت یہ دیکھیں کہ دونوں کا دین کیسا ہے، دونوں کی دینداری کیسی ہے، دونوں کا تقوی کیسا ہے، دونوں کے اخلاقیات کیسے ہیں۔ اگر لڑکا رزق حلال کمانے کی پوزیشن میں ہے اور رزق حلال کما رہا ہے، بہت بڑے پوسٹ پہ نہیں ہے، بہت بڑی اس کی جاب نہیں ہے، بہت بڑی اس کی انکم نہیں ہے، بہت بڑی اس کی آمدنی نہیں ہے، لیکن عزت کے ساتھ ٹھیک گزارا ہو رہا ہے، ایک اچھا گزارا ہو رہا ہے، تو نکاح کرنے میں ہچکچائیں نہیں۔ ہچکچائیں گے ان چیزوں کی وجہ سے تو حدیث کے اپنے الفاظ ہیں کہ معاشرے میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور ہم فتنے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور شریعت کے دیے ہوئے معیاروں سے انحراف کر کے اپنے آپ کو ان مشکلات میں ڈالا ہے۔ تو جب زبان سے ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عشق رسول کو، عشق نبی کو اپنے ایمان کی اساس اور اپنے ایمان کی بنیاد مانتے ہیں، تو اپنے معاملات میں بھی اس عشق کا مظاہرہ کریں۔ اپنی شادیاں اس طرح سے رکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیوں کو آسان بنانے کی تاکید کی۔ ان سارے تکلفات کو، ان سارے معاشرتی رسوم و رواج کو جنہوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، ان کو ڈراپ کر دیں، ان کو ختم کر دیں، ان کو شادی کے ساتھ سے الگ کر دیں۔ ہمارے معاشرے میں شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ شادیاں آسان ہو جائیں گی تو یہ مشکل شادی کی وجہ سے جو فتنے ہمارے پاس موجود ہیں، ان فتنوں سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور معاشرہ ایک بہت بڑے مسئلے کو آسانی سے ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور پورا معاشرہ سکھ کا سانس لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں ہم آلریڈی جانتے ہیں۔ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے سے کسی کو معلوم نہ ہو، سب کو معلوم ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم جانتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔